والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے؟ حضرت علی اچانک سے خاموش ہو گئے۔ منافق خوش ہونے لگے کہ آج تو علی پھنس گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب تو رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ ہر انسان دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاوش اور جدوجہد کر کے مال و اسباب اکٹھا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعد از مرگ اس کے زیر ملکیت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ حالانکہ اس وقت کے جزیرۃ العرب کے معروضی حالات عورتوں کے حوالے سے فرسودہ نظریات کے حامل تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اسلام کے متوازی نظام اقتصاد کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کو مالی تحفظ دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر وہ مثالی حقوق عطا کیے جن کی مثال کسی تہذیب و مذہب میں نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں ہماری بہن بیٹی عملاً ان حقوق سے محروم ہے جن کا بیان قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ اسلام عورت کو وراثت کا حقدار بتاتا ہے جبکہ معاشرہ جبر کر کے ان کے حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خواتین کی اکثریت کو ان کے حقوق کے مطابق وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو بے خیالی میں یا جان بوجھ کر عورت کو حق کے وراثت سے محروم کر کے حرام مال کی جانب جا رہے ہیں، انہیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ دور جاہلیت میں اہل عرب مختلف قبیلوں اور طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وراثت میں ان کے ہاں چھوٹے بچوں اور عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جہاں شرک و کفر کا خاتمہ ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی، وہیں یتیموں کے مال اور عورتوں کے حقوق و میراث کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ دنیا انسانیت جاہلی تہذیب سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ معاشرت میں زندگی گزارنے لگی۔ بعض حضرات اپنی زندگی ہی میں اپنا مال و جائیداد اولاد و اقربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں اور بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض بیٹیوں کو مختلف لالچ دے کر حصے سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو حالت صحت میں اگرچہ مال میں تصرف کا مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رہے ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور کچھ چھینٹے مجھ پر مارے۔ مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال کیسے تقسیم کروں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مال میں سے حصہ دو۔ مشکات شریف کی ایک صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی کسی شرعی عذر اور وجہ کے بغیر کسی ہیلے سے یا تو حقداروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ غور فرمائے، میراث کے بارے میں اللہ کے ایک حکم کے سلسلے میں ہیلے بہانوں سے کام لینے والوں کی تمام عمر کی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور دیگر اعمال ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں مروی ہے، من قطع میراثا فرض اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، یعنی جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ میراث کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور فرمائے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للانثیین مثل حظ الذکر نہیں فرمایا کہ 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے جتنا حصہ ملے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے اہل عرب صرف لڑکوں کو حصہ دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیتے تھے۔ ان کی اس عادت سیاہ پر رد اور لڑکیوں کے معاملے میں اہتمام کے لیے فرمایا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ گویا یہ فرمایا کہ صرف لڑکوں کو حصہ دیتے ہو، ہم نے ان کا حصہ دگنا کر دیا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں، لیکن لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہوگا، ان کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ امام قرطبی احکام القرآن میں اس آیت کے
کے بارے میں فرماتے ہیں ارکان دین میں سے ہے اور دین کے اہم ستونوں میں سے ہے اور امہات آیات میں سے ہے، اس لیے کہ فرائض میراث کا بہت عظیم مرتبہ ہے، یہاں تک کہ یہ سلس علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں میراث کے احکام بیان فرمانے کے بعد اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں، ان حدود پر عمل کرنے والوں کے لیے بطور انعام و جزا کے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میراث کے سلسلے میں اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے آگ اور ذلت کا عذاب ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرما دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ بیٹوں کو حصہ دے کر بیٹیوں کو محروم کرنا یا بھائی اور چچا وغیرہ کا خود لے کر عورتوں کو محروم کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح اور صریح حکم کو پس پشت ڈال کر ایک کافرانہ رسم پر عمل کرنا کوئی معمولی خطا نہیں ہے، نہایت سرکشی اور اعلیٰ درجے کا جرم ہے، بلکہ کفر تک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ اپنی اولاد اور ورثہ کے لیے مال چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے ورثہ کو مالداری کی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضرت سعد بن الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی 2 لڑکیاں زندہ تھیں، بھائی نے ترکہ پر قبضہ کر لیا، اب بیوی بہت پریشان ہوئی، دونوں بچیوں کے گزر بسر اور شادی بیاہ کا مسئلہ سامنے تھا، چنانچہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پورا قصہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعی فلعلہ سیقضی فیہ، ابھی واپس جاؤ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ واپس آئیں اور رونے لگیں، ان کی آہ آسمانوں کو پار کر کے عرش تک پہنچ گئی اور آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچیوں کے چچا کو بلایا اور حکم فرمایا کہ مرحوم کی دونوں بچیوں کو 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دے دو اور جو بچے وہ 13 ہے۔ یہ میراث کی پہلی آیت ہے جو ایک مظلوم عورت کی داد رسی اور فریاد رسی کے لیے نازل ہوئی۔ میت کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ میں سے جیسے نرینہ رشتہ دار اپنی شرعی مقرر شدہ حصوں کے تناسب سے حقدار ہوتے ہیں، ایسے ہی خواتین بھی یعنی والدہ، بیوہ، بیٹی، بہن اپنے شرعی مقرر شدہ حصوں اور میراث کے اصولوں کے تناسب سے حقدار ہوتی ہے، اور کسی بھی خاتون کے میت کی میراث میں حقدار ہونے کی صورت میں انہیں ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا اور نرینہ رشتہ داروں کا قبضہ کر لینا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ میراث میں کسی بھی حقدار کو اس کا حق اور حصہ اس دنیا میں دینا لازم اور ضروری ہے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی از راہ ظلم لے گا قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ والدین کے ترکہ میں نرینہ اولاد کی طرح بیٹیوں کا بھی شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دینا لازم اور ضروری ہے، لہٰذا میراث میں سے عورتوں کا حصہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ بہنوں کو میراث سے محروم کرنا یا ان کے حق سے کم دینا ظلم اور ناجائز ہے۔ جو بھائی اپنی بہنوں کے حصے پر
قابض ہو کر ان کا مال کھاتے ہیں، متروکہ جائیداد یا اس کے منافع میں سے ان کے لیے اپنے حصے سے زائد لینا حرام ہے۔ یتیموں، عورتوں اور بیٹیوں کو میراث اور جائیداد میں حصے سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، قانون خداوندی سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کے ہیلوں اور بہانوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ جو شرعی حصے داروں کا حق بنتا ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ہاں، اگر اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی رضا اور رغبت سے کچھ یا سارا کسی کو دینا چاہے تو اس کے لیے لینا جائز ہوگا۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی بھی نظریے کے بارے میں جزوی اور نامکمل معلومات محدود فکر کو جنم دیتی ہے اور لوگ ان معلومات کی وجہ سے غلط نظریات بنا لیتے ہیں۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے تو قابل معافی ہو سکتی ہے کہ ان کی معلومات کم اور نامکمل ہوں، مگر ایک محقق کے لیے ادھوری معلومات پر نظریہ قائم کرنا ناقابل معافی ہے۔ محقق علم کی بنیاد پر نظریہ قائم کرتا ہے اور اسی کے ذریعے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام پدر شاہی پسند مذہب، اس میں وراثت، گواہی اور اسی طرح کے دیگر معاملات میں عورتوں کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کی جاتی ہیں۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام دعوت کو مرد کے نصف میراث دیتا ہے۔ یہ اعتراض صرف قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس آیت کے ایک حصے کو پڑھ کر کہا جاتا ہے کہ اسلام پدر شاہی پسند مذہب ہے، اس میں مرد کو معاملات زندگی میں عورت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اسے الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے شریعت اسلامی کے مکمل نظام وراثت کی روشنی میں دیکھتا ہوگا، جس میں اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ یہ آیت مزیدہ اسلامی نظام کے ایک جزء کا بیان ہے۔ اگر مرد ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ عورت سے زیادہ ہے تو پھر ہر صورت میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جہاں بھی میراث تقسیم ہو رہی ہو وہاں مرد کو عورت سے زیادہ ملنا چاہیے۔ اسلامی فقہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں مرد اور عورت کی میراث برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اس آیت مزیدہ میں ماں اور باپ دونوں کی میراث برابر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ اس آیت مزیدہ میں بھائی اور بہن کو برابر میراث ملنے کی بات ہے۔ میراث کی تقسیم میں بعض اوقات یہ صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ بس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف ترکہ اس کا ہے۔ اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اس آیت مزیدہ میں بیٹی کا حصہ باپ سے زیادہ ہے۔ وہ مقامات جہاں پر عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے، اگر عورت مر جائے اور اس کے وارث ایک بیٹی اور شوہر ہو تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا اور باقی ساری میراث بیٹی کو مل جائے گی۔ یہاں پر میراث کی تقسیم میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں مرد کو سرے سے کچھ بھی نہیں ملتا اور ساری میراث عورت کو مل جاتی ہے۔ اگر باپ فوت ہو جائے اور اس کے لیے ایک بھائی اور ایک بیٹی ہو تو اس صورت میں ساری جائیداد بیٹی کو ملتی ہے، بھائی کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی پہلے طبقے کی وارث ہے اور بھائی دوسرے طبقے کا وارث ہے۔ پہلے طبقے کے وارث کی موجودگی میں دوسرے طبقے کے وارث کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بندہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس بندے نے کہا، اے علی، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، آج مجھے علم ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں، میں ان سوالات کے درست جوابات کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، اے مولا علی، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کیا تھی؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ مولا علی نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا، شیر خدا، جب اللہ نے حضرت آدم اور
اما ہوا کو جنت سے نکالا تو وہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے جبکہ دین اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے گئے تو حضرت اما ہوا نے خود 1 کھایا اور حضرت آدم کو 2 دانے دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہی عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، مولا علی، جنات کا باپ کون ہے اور اللہ پاک نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ جس جنوں کی نسل جہاں سے شروع ہوئی اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کیا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا کہ اے علی، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس دن سے بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت شرمندہ ہوا، جس وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھانا پسند کرتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا شروع کروا دی۔ مسجد میں بیٹھے سبھی لوگ حضرت سیدنا علی کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جو وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جزر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی، اللہ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت سیدنا علی نے بڑے خوبصورت طریقے سے سب کو بتاتے ہوئے سمجھایا، اللہ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے پیدا کیا۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت سیدنا علی سے پوچھا، اے علی، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ حضرت امیر المومنین نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی۔ حضرت یعقوب کی ان بیویوں کا نام لیا اور راحیل تھا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اس کے بعد اللہ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال پوچھا، اے علی، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون تھا؟ مولا علی نے فرمایا، سب سے پہلے کفر کرنے والا ابلیس تھا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے شخص نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہی سوال کیا کہ اے علی، قرآن پاک میں اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آپ 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہے، اس کا نام رفیع ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرا آسمان بے شمار رنگ رکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے۔ چوتھے آسمان کا نام عرفلون ہے، جس کی رنگت چاندی سے ملتی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، جس کا رنگ سونے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے، جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے مولا علی، حضرت آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، حضرت آدم کو اللہ نے زمین کے اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے آدم نام رکھا، اور حضرت آدم کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت سیدنا مولا علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان میں ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، اے مولا علی، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے پوچھا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہیں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے شہر مکہ کو جہاں بیت الشریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے حوالے سے پائی جانے والی غفلتوں کے ازالے کی ہمت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات
مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔